ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں ہمارے شیخ کے فرزند حضرت مولانا محمد اسامہ رفیق الاسری حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور حسن خاتمہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری موت جب آئے تو وہ اسلام پر آئے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب مجھے وصیت فرمائیے۔ وصیت اس نصیحت کو کہتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہونے والا آخری باتیں اپنے پیاروں سے کر کے جائے۔ میں لمبی چوڑی نصیحت کرنے کے نہ حق میں ہوں، نہ موڈ میں ہوں، نہ میں ایسا کروں گا، آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی گفتگو سے پہلے میں ایک خیال اپنے ان محسنین کو عرض کیے دیتا ہوں جنہوں نے یہ محفل ترتیب دی ہے۔ عمارت کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوٹھی بنانے والے، باغیچہ بنانے والے انتہائی خوبصورت بنا لیں، لیکن پھولوں کی، گملوں کی سیٹنگ اگر ترتیب سے نہ کریں تو بجائے حسن بڑھنے کے عمارت کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی محفل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھا جائے، اور ادب محفل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ترتیب، حسن ترتیب جو ہے وہ خوب سے خوب ہو۔ آپ کے یہ تربیتی میدان ہے، آپ کا قصور نہیں، تربیت کے یہ میدان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جلسے جب ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے تقریر کس کی ہوتی ہے؟ بتائیں، سب سے پہلے تقریر کون کرتے ہیں؟ مغرب کے بعد ہمارے جلسے میں طلباء تقریر کرتے ہیں۔ پھر جب جلسہ شروع ہوتا ہے، گلدستہ نعت تلاوت کے بعد مجھ جیسے نعتواں پہلے ٹائم لیتے ہیں، پھر جو مجھ سے سینئر ہیں پھر وہ ٹائم لیتے ہیں، پھر ان سے سینئر ہیں پھر وہ، اور پھر جو مہمانان گرامی آتے ہیں، پھر آخر میں اہم ترین خطاب ہوتا ہے۔ تو درس بخاری کے حوالے سے اب چونکہ الامر فوق الادب آپ لوگوں کا حکم تھا، مجھے حاضری دینا پڑی، ورنہ دل نہیں کرتا تھا کہ شیوخ محترم کے بعد میں اپنی کوئی بات کروں۔ شاید آپ کے دلوں پہ یہ بات لگ رہی ہوگی، مناسب ایسا ہی تھا کہ میں پہلے بات کر لیتا، پھر میرے اساتذہ کو وقت دیا جاتا، وہ اہم ترین خطابات تھے۔ خیر، صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے ایک پیاری سی نصیحت کی تھی۔ آج میرے وہ بچے، میرے روحانی فرزند جو اس ادارے سے علم کے حصول کے بعد، علمی پیاس بجھانے کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہونے والے ہیں۔ چند ہی دنوں کے بعد امتحانات کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد تقریب کے بعد اپنے اپنے گھروں کو ہم رخصت ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی تھی، اتق اللہ حیث ما کنت۔ چند لفظوں میں آپ نے پوری زندگی اس کی سمو دی۔ بیٹا تو جس حیثیت میں جہاں بھی ہو، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ اور میں بھی وہی نصیحت آپ کو کرتا ہوں، اتق اللہ، میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، اتق اللہ، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ آپ گھر میں ہیں، آپ کوئی تجارت سے منسلک ہو جاتے ہیں، خطابت سے منسلک ہیں، علم دین سے آپ کی وابستگی رہتی ہے، ہر حیثیت میں اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کا ڈر جس بندے میں پیدا ہو جاتا ہے، اس میں بھلے غلطیاں ہوں
لیکن اللہ کے وہ انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب دین کا علم کسی انسان کو اللہ دے دے تو وہ اللہ کا خاص انعام ہے جو رب نے اس کو دیا ہے۔ اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے نا، کلام مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین میں سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ سونا چاندی، مال و دولت، دنیا، کرسی، جاہ و جلال بھلے مل جائے وہ مزید انعام ہے، لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم سے منسلک کیا ہے اور قرآن و حدیث کی محفلوں کے اندر آپ کو وہ لے کر آیا ہے، اور الحمدللہ آپ اس میں کما حق ہو کامیاب رہے ہیں انشاءاللہ۔ آگے چل کر اپنی زندگی میں آپ نے رب سے ڈرنا ہے، اور ایک اہم ترین بات جو میں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، تکبر اور غرور، نخوت کبھی دماغ میں نہیں آنے دینی۔ جہاں تکبر آتا ہے اللہ کو اس بندے سے نفرت ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ غرور جس بندے میں پیدا ہو جائے، وہ غرور کسی بھی انداز کا ہے۔ صداقت کلینک تھا ایک ہاسپٹل صادق آباد میں، وہ نشے کا علاج کیا کرتے تھے، نشے کی دوائیاں دینا، ان کو جو نشئی ہیں ان کا علاج کرنا، ہاسپٹل میں داخل کرنا۔ ان کا ایک جملہ بڑا پیارا اخبارات میں چھپتا رہا ہے، مجھے وہ شروع سے ہی ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اس جملے کا جو میرے ذہن میں نقش موجود ہے وہ یہ تھا کہ نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے، نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ نشہ سگریٹ کا ہو، نشہ ہیروئن کا ہو، چرس کا ہو، شراب کا ہو، غرور کا ہو، برادری کا ہو، کرسی کا ہو، دولت کا ہو، علمی غرور ہو، بندہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ آپ نے اکیلا نہیں رہنا، نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے۔ آپ نے تنہا نہیں رہنا، آپ نے انسانوں میں مل جل کے رہنا ہے، اس معاشرت کو خوب سے خوب بنانا ہے، اپنی اولاد کو، اپنی برادری کو، اپنے کنبے کو، اپنے متعلقین کو، اپنی جماعت کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے اور محلے والوں کو آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ آپ کی ایک امتیازی حیثیت ہے، آپ کے والد صاحب کی عزت آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں بڑی ہوگی، لیکن میں اب اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی عزت آپ کے والد سے بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ، اور وہ آپ کی عزت نہیں، وہ آپ کے اس علم کی عزت ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ نے جو آپ کو دین میں سمجھ دے دی ہے، یہ آپ کو آپ کی برادری میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کی دوستانہ حلقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں آپ کو ایک نمایاں کردار ادا کرے گی، اور اس نمایاں کردار کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ میں کہا کرتا ہوں، بلکہ میرے اساتذہ نے یہ جملہ بولا ہے جو میں نے یاد کیا ہے، علماء اہل علم سفید چادر ہے، اس پہ لگا ہوا داغ دور سے نظر آتا ہے۔ آپ میں اگر کوئی عیب ہوا نا تو وہ آپ کے پورے محلے اور برادری کو نظر آئے گا۔ آپ کے ساتھ رہنے والا اگر کوئی شخص دنیا دار ہے، وہ بھلے کتنا بڑا ہی جرم کر لے، وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، وہ تو یہ سمجھے گا نا یہ تو ہے ہی ایسا۔ لیکن اہل علم، ان کے اندر ایسی صفت نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کو باکردار، مصفہ، خالص بنا کے رکھیں، تاکہ آپ نے جو کام کرنا ہے، اللہ کے دین کا جو ذمہ آپ نے اٹھا لیا ہے، وہ کما حقہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ بھی اس معاشرے جیسے بن گئے، آپ سے لوگ نفرت کریں گے، آپ برائیوں اور گناہوں کے دلدل میں دھس گئے، آپ سے لوگ دوری کے اندر آ جائیں گے، ہٹ جائیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ غرور اور تکبر کو اپنے دل میں نہیں لانا۔ اس غرور کی وجہ سے رات کو آپ کو فون آ گیا، استاد جی میرا والد فوت ہو گیا ہے، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، میرا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، آئیے جنازہ پڑھائیے۔ آپ کو گرم لحاف مجبور نہ کرے کہ آپ رضائی میں گھسے رہیں، باہر نکل کر نہ جائیں، نہیں، اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اس نے پورے محلے میں آپ کو فون کیا ہے۔ علماء اور مولوی وہاں بہت ہوں گے، لیکن آپ کو کیوں منتخب کیا ہے؟ آپ کا وقار ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کو یہ اللہ نے مقام دیا ہے، لہذا اٹھیے۔ آپ کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو درس کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو علمی محفل کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کو مسجد میں کسی مناظرے کے لیے کچھ ساتھی آئے ہوئے بات سمجھنے کے لیے، آپ فوراً ان کو لبیک کہہ کے وہاں پہنچے۔ نخوت، تکبر اور غرور کا شکار نہیں ہونا۔ عجب اذا دعیت، دعوت ضروری نہیں ہے کہ وہ کھانے کی آپ کو ملے،
اجب اذا دعیتا، اذا میں وقت کا معنی بھی ہوتا ہے، جب جس وقت کوئی بلائے اسی وقت جاؤ۔ غرور، تکبر، نخوت یہ علم کے منافی ہے۔ وہ آدمی صاحب علم نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا اسے عالم کہ وہ غرور کے اندر آ جائے اور لوگوں کی دعوتوں کو مسترد کر دے، اس معنی میں کہ استاد جی نے ہمیں کہا تھا نا، استاد جی کو ہم نے کہا تھا جنازہ پڑھاؤ، اماں کے جنازے پہ نہیں آیا، اس معنی میں کہ ہم نے کہا تھا استاد جی آج پروگرام ہے ہمارے لیے، درس کے لیے آپ تشریف لائیں، ہمارے برادری کی خواہش ہے، ہمارے بھائیوں دوستوں کی خواہش ہے، میٹنگ ہوئی تھی کہ آپ تشریف لائیں لیکن آپ نہیں آئے۔ ایسا نہیں کرنا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اصلاح حوال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انسان ہیں، انسانی حیثیت سے بعض اوقات کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ ہماری غلطیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے قلم عفو سے ہمیں نوازے۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔